بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یاسر محمود کا سلام۔ آج میں آپ کے سامنے جو کتاب لے کر حاضر ہوا ہوں اور جو ٹاپک اس کتاب میں سے لے کے حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے لرننگ لیڈرشپ۔ بنیادی طور پر یہ کتاب لیڈرشپ کے ان 5 اصولوں پر مبنی ہے جو کسی بھی لیڈر کو ایک عظیم بنانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بیسیکلی اس کتاب کے 2 مصنف ہیں جنہوں نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے۔ ان میں ایک مسٹر جیمز ایم کوز اور دوسرے بریزی پوزنر، یہ 2 مصنفین ہیں جن کا یہ عظیم شاہکار ہے۔ اس کتاب میں وہ یہ اہم سوالات اٹھاتے ہیں کہ کامیاب لیڈرشپ کس طرح وجود میں آتی ہے، اور اس کتاب کے مصنفین جو ہیں وہ لیڈرشپ کو ایک مسلسل سیکھے جانے کا عمل قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک رویے کا نام ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے اور ایک لیڈر کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کتاب کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے لیڈرشپ کا مطلب کیا ہے وہ عرض کروں گا۔ تو بیسیکلی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقدامات اور ہدایات جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ اور لیڈر کون ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جو اس چیز کا خواہش مند ہو کہ وہ دوسروں پر سبقت لے جائے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مسلسل کوشش کرتا رہے، وہ لیڈر کہلاتا ہے۔ آج کی اس کتاب کے اندر جو نمبر 1 اس نے اصول بیان کیا ہے ایک لیڈرشپ کا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا نام ہے بلیو یو کین، یعنی اپنے آپ پر یہ یقین رکھنا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کو اپنی ذات کے اوپر یقین نہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تب تک آپ دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے آپ تو پھر آپ دوسروں کی رہنمائی بھی کرنے کے اہل نہیں بن سکتے۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اس کا جو بنیاد ہے وہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ یعنی جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے ذہن سب سے پہلے وہ ہمیں دیتا ہے کہ ہم یہ سوچیں، پھر اس کے بعد ہم وہ کچھ بنتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ خود کو ایک لیڈر کے طور پر منوانے کے لیے سیکھنے کا عمل ایک بنیادی عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ سیکھنے کے بہت سے طریقے ہیں اور مختلف لوگ مختلف طریقوں سے سیکھتے ہیں، جن میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ پریکٹیکل یعنی عمل کر کے سیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سوچ کے عمل سے سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے جذبات کا بہترین استعمال کر کے اور اصلاح کر کے وہ سیکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ دوسروں کے خدشات کو دور کر کے اور پھر ان کی سوچ کا اندازہ لگا کر سیکھتے ہیں۔ تو یہ مختلف ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی معاملے میں بہترین کارکردگی حاصل کر لیتے ہیں تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیکھنے کا عمل جاری رکھیں۔ یعنی نمبر 1 پہ آنا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا بلکہ نمبر 1 پہ برقرار رکھنا یہ کمال ہوتا ہے انسان کا۔ آپ اس وقت تک ایک عظیم لیڈر نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ خود اپنی خفیہ صلاحیتوں سے آگاہ نہ ہوں اور اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کی اہلیت نہیں ہے آپ کے اندر، تو آپ بھی ایک عظیم لیڈر نہیں بن سکتے۔ ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی دوسرے شخص کو کیسے اس کو ایک اپنے سانچے میں ڈھالنا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو دوسروں کو ایک نمونے کے طور پر ہم نے پیش کرنا ہے۔ تو آپ کا کام آپ کے اندر کامیابی حاصل کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ دوسروں کی رہنمائی کا باعث بننے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر جو دوسرا اس نے اصول وضع کیا ہے اس کا نام ہے اسپائر ٹو ایکسل، یعنی بہتر سے بہترین کی کوشش کرنا۔ اگر آپ دنیا کے مشہور جو رہنما ہیں ان کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ایک بات آپ پہ یہ عیاں ہو جائے گی
کہ جو خود کو لیڈر کا لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اس نے اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ واقعی اس کے اندر لیڈرشپ ہے، تب ہی وہ اپنے آپ کو لیڈر بننے کا اہل سمجھتا ہے۔ یعنی پہلے اپنے آپ کو وہ یقین دلاتا ہے کہ میں خود ایک لیڈر ہوں، پھر وہ باقاعدہ مختلف اصول و ضوابط کا پابند بن کے وہ دکھاتا ہے کہ وہ ایک لیڈر ہے۔ اور ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز اہم ہے، یعنی آپ کے اقدار اور آپ کے عقائد، ویلیوز اینڈ بلیوز جو ہوتی ہیں، یہ آپ کا مرکزی حصہ ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں آپ کیا ہیں۔ آپ اسی وقت ایک اچھے لیڈر کے طور پہ ابھر سکتے ہیں، ثابت ہو سکتے ہیں، جب آپ اصول کے مطابق کام کرتے ہیں، اپنے اصولوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بہت جلد لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں گے، اور منفرد بننے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کے اندر ذمہ داری قبول کرنی ہوگی، اور دوسروں کی نکالی کرنے کی بجائے خود کو ایک صحیح سمت کی طرف لے کے جانا ہوگا۔ عظیم لیڈر کبھی بھی پیسہ حاصل کرنے یا کچھ عارضی ترقی حاصل کرنے یا پھر مشہور ہونے کے لیے کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، اور ان کی جو اقدار ہوتی ہیں، ان لیڈرز کی جو اقدار ہوتی ہیں، وہ ان کو نمایاں بنا دیتی ہیں۔ لیڈرشپ پہلے اور اہم ترین تعلقات کا نام ہے۔ رہنما بننے کے لیے صرف خود کو ان لوگوں تک محدود نہیں کرنا ہوتا جن کے آپ نے لیڈر بننا ہوتا ہے، بلکہ آپ کو دوسروں کے ساتھ بھی وابستہ ہونا پڑتا ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور آپ ان لوگوں کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس بک کے اندر جو ایک لیڈر کے لیے تیسرا اصول انہوں نے بیان کیا ہے، اس کا نام ہے چیلنج یور سیلف، یعنی اپنے آپ کو چیلنج دینا اور پھر اس کو قبول کرنا۔ تو ایک بہترین لیڈر بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خود کو چیلنج کریں اور آگے بڑھتے رہیں، اور کوئی بھی مشکل ہو اس کو آپ خندہ پیشانی کے ساتھ عبور کریں۔ چیلنج کا بہترین سامنا کرنا ہی آپ کو ایک بہترین لیڈر کا جو ہے نا وہ رتبہ دے سکتا ہے۔ اور جب ایک بندے کا سب کچھ داؤ پر لگ جاتا ہے، سب کچھ اس کا قربان ہو جاتا ہے، تب جا کے اس کے اندر ایک صحیح نکھر کے ایک لیڈرشپ کی جو کوالٹی ہوتی ہے، ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے، وہ سامنے آتی ہے۔ اور جو لوگ اوسط درجے کے لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنی سابقہ جو ساکھ ہوتی ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں، وہ چیلنج کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے ہیں، جبکہ عظیم لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں اور عام لوگوں سے بڑھ کر سوچتے ہیں، اور مشکلات کا سامنا بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ کرتے ہوئے اپنے آپ کو عام لوگوں سے منفرد بناتے ہیں۔ ایک عظیم لیڈر بننے کے لیے آپ کو آرام دہ زندگی سے نکلنا ہوگا، اس سے باہر قدم رکھنا ہوگا، اور پھر آپ کو نئے نئے تجربات کرنے ہوں گے، اور خود کو ان چیزوں سے بچانا ہوگا جو آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیں، اور ان چیزوں کی طرف لے کے جانا ہوگا جو آپ کو بہت آگے اور عظیم بنانے میں اہم کردار ادا کریں۔ کچھ غلطیاں بھی ڈیورنگ ورکنگ آپ سے سرزد ہو سکتی ہیں، تو ایک لیڈر جو ہوتا ہے ان غلطیوں سے سیکھتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو اپنا جو ایک مقصد ہوتا ہے، اپنا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کی طرف لے کے وہ چلتا ہے۔ اسی طرح جو اچھا اور ایک باہمت لیڈر ہوتا ہے وہ جذبات اور استقامت دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے باوجود اپنے منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے، اور پھر اپنے کام کو جاری رکھتا ہے۔ یعنی راستے میں آنے والی جتنے بھی مشکلات ہوتی ہیں اور جتنے بھی اس کے آنے والے جو ٹف چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف لگ کے اپنے مقصد کو بھولتا نہیں ہے، وہ ان کو انگیج ضرور ہوتا ہے وقتی طور پر ان چیزوں کے ساتھ اور مشکلات کے ساتھ، ان کو پرابلمز کو سالو ضرور کرتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے تھک ہار کر اپنا راستہ نہیں چھوڑتا، اپنی منزل نہیں بھولتا۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر جو لیڈرشپ کی انہوں نے چوتھی اصول بیان کیا ہے لیڈر کے لیے، چوتھا اصول کون سا ہے بنیادی، اس کا نام ہے انگیج سپورٹ، یعنی دوسروں کی ہدایات اور آراء سے
آگاہ رہنا۔ تو اگر آپ کسی بھی شعبے میں بہترین کارکردگی دکھانے والوں کا مشاہدہ کریں تو آپ کو یہ بات بڑی واضح معلوم ہو جائے گی کہ وہ کسی نہ کسی کوچ کے انڈر اور لوگوں کی آراء سے اپنے آپ کو ضرور آگاہ رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو ان لوگوں سے وابستہ کرتے ہیں جو ان کی فردن فوردن جو ہے نا وہ ان کی کوچنگ کرتے رہیں، ان کو اصلاح کی طرف لے کے جاتے رہیں، ان کی غلطیوں کو ان پہ عیاں کر کے، ان کی مسٹیکس کو ان کے سامنے رکھ کے ان کو ٹھیک کرنا، اور پھر اپنے آپ کو ایک اچھا لیڈر بنانا، یہ ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ رہتے ہیں، وابستہ رہتے ہیں، اور پھر ان کا ہم نشین بنتے ہیں۔ تو ایک عظیم لیڈر بننے کے لیے آپ کو لوگوں سے وابستہ ہونا پڑے گا، ان کی جو مفید آراء ہے ان سے متفق ہونا پڑے گا، اور کوئی بھی لیڈر اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے اجتماعی اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک اشتراکی تعاون جو ہے، ایک اشتراکی ریلیشن ہے، وہ قائم نہیں کر پاتا۔ اسی طرح خود کو لیڈر کے طور پر بنوانے کے لیے آپ کے پاس جو آپ کے سپورٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کی فہرست لازمی ہو کہ آپ کے پاس وہ فہرست ہو۔ کیوں کہ آپ کو زندگی میں ان کی ہمدردی کی ضرورت پڑے گی، اور ہمدردی کے بغیر آپ کبھی بھی اچھے تعلقات برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اور ایک اچھے لیڈر کے طور پر یہ کام سر انجام دینے کے لیے آپ کو تین چیزیں جو ہوتی ہیں، تین ایسی حکمت عملی ہیں جو آپ کو کرنی ہیں تاکہ آپ اچھے لیڈر کے طور پہ ابھر سکیں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ ان میں سے نمبر 1 ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھنا، اور پھر مسلسل اپنے پریکٹس کرتے رہنا جب تک کہ آپ بالکل اپنے آپ کو صحیح نہ کر پائیں۔ اسی طرح نمبر 2، آپ جہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں اس سے لوگوں کو آگاہ کریں، ان سے بات چیت کریں، اور ان کے تجربات سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ یعنی جو لوگ جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، پہلے جو پہنچ چکے ہیں، ان کے تجربات سے آپ سیکھیں اور پھر اپنے آپ کو اس ڈگر پہ لے کے چلیں۔ نمبر 3، آپ کچھ بہترین لوگ تلاش کریں، ان کے ساتھ وابستہ رہیں، اور ان سے رہنمائی لینے کے لیے اپنے آپ کو اپنے ہاں ان کو مدعو کرتے رہیں۔ تو یہ 3 کچھ بنیادی حکمت عملیاں ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ایک اچھا لیڈر کے طور پہ آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ انگیج سپورٹنگ کے حوالے سے یہ باتیں ہیں، اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ ان لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کو آپ کے مقصد کی طرف لے کے جانے میں سپورٹیو ہوں، آپ کو اپنے مقصد کی طرف اکسائیں، اور آپ کی ہمت بڑھائیں، آپ کے اندر مثبت تبدیلیاں لائیں، اور آپ کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ آپ لوگوں کے لیے ایک سپورٹیو رول پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہوں۔ اسی طرح اس بک کے اندر جو انہوں نے 5واں بنیادی اصول بیان کیا ہے اس کا نام ہے پریکٹس ڈیلیبریٹلی، یعنی لگاتار کوشش کرتے رہنا۔ تو اس بات کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ لیڈرشپ جو ہے یہ مسلسل اور لگاتار ایک کوشش کا نام ہے۔ ایک کامیاب رہنما کے طور پر اور خود کو منوانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور بہترین کارکردگی دکھانے کے بعد اپنے آپ کو بیٹھنے نہیں دینا، بلکہ اس کارکردگی کو برقرار رکھنا ہے، اور لوگوں تک وہ چیز پہنچانے کے بعد دوبارہ اس سے اچھی چیز وہ پہنچانی ہے، اچھی کارکردگی دکھانی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہترین کارکردگی آپ دکھا رہے ہوں اور کہیں پہ آپ تھک جائیں، تو اس کے بعد تھوڑا سا بریک لیں، ہمت بنائیں اپنے آپ کی، اور پھر اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جائیں، غور و فکر کریں، سوچیں کہ کہاں پہ کمی ہے جو رہ گئی ہے، یا کون سا ایسا اچھی چیز ہے جو میں سے اچھی پرفارم کر سکتا ہوں، وہ اپنے اندر ڈالیں، پھر وہ اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں، اور لوگوں سے بات چیت کریں، ان سے سیکھیں، اور یہ دیکھیں
کہ مہارت یعنی ایک سکل کیسے اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور سکل ڈیولپ کرنا یہ راتوں رات نہیں ہو جاتا، اس کے لیے بڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جس سکلز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو چیز اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ پریکٹس کریں، محنت کریں، اور اپنے آپ کو جب آپ بالمکمل طور پہ سمجھ لیں کہ یار اب میں ڈیلیور کر سکتا ہوں، میں یہ پرفارم کر سکتا ہوں، تو پھر جا کے وہ لوگوں کو ڈیلیور کریں، پریزنٹ کریں، پرفارم کریں اپنی وہ ایفرٹ، اپنی وہ اسکل۔ کامیاب لیڈر کے طور پر خود کو منوانے کے لیے سب سے اچھا کام یہ ہے کہ آپ جو روزمرہ آپ کی کارکردگی دکھاتے ہیں، اس میں مسلسل جو ہے نا وہ بہتری کا عمل آپ جاری رکھیں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور ہر وہ موقع جو آپ کو اچھے سے اچھائی کی طرف لے کے جائے، اچھے سے اچھا بنائے، بہتر سے بہترین بنائے، وہ چیز اپنائیں، وہ طریقہ اپنائیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو ایک مؤثر لیڈر کے طور پہ ابھار سکیں اور اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے اندر جو لیڈرشپ کی 5 بنیادی اصول میں نے بیان کیے ہیں اس کتاب سے، وہ ڈیولپ کرنے میں بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی، اور آپ یہ چیز نہ صرف اپنی ذات کے اندر امپلیمنٹ کریں گے، نہ صرف خود یہ لیڈرشپ کے اصول سیکھیں گے، بلکہ اپنے ارد گرد لوگوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم خود بھی پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو ایکٹ پرفارم کریں، اور آگے لوگوں کے اندر بھی ایک پازیٹیو، ایک مثبت چیز ٹرانسفر کریں، ان کو بھی ایک پازیٹیو سوچنے کی طرف ابھاریں، تاکہ وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکیں، اپنے لیے بھی بہتری کریں، اور اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔